السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دلیل ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نجدہ ڈار۔ آج کا جو ویلاگ ہے ہم تھوڑی سی اپنی عوام کو کچھ چیزیں پن پوائنٹ کروانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی ایک اسمبلی کا سٹیٹس مینٹین ہوتا ہے، وہ چاہے کسی بھی صوبے کی اسمبلی ہو، اس کا کام ہوتا ہے کہ پالیسیز کی اسکروٹنی کرنا، پبلک اوپینین کو جو ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں اس ہاؤس کے، وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں، ڈفرینٹ بلز پاس ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ ہر اسمبلی کا اسٹیٹس ہوتا ہے، جتنی بھی صوبائی اسمبلی ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے پی ہو، وہ پنجاب ہو یا باقی اور جگہوں کی ہو۔ مگر جب سے سہیل افریدی صاحب سی ایم کے پی بنے ہیں، وہ الگ ہی پالیسیز کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ کبھی تو اس طرح کی خطاب کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا، کبھی کبھار تو ان نیسیسری ہائرنگس شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی خیبر بینک کے جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں ان کی تعیناتی کا مسئلہ آتا ہے، تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو وہ لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ پہلے تو اہل بھی ہے، نا اہل بھی ہے۔ بہت میرے خیال میں کنفیوژن کا شکار ہیں سہیل افریدی صاحب۔ کل ایک بڑا پبلک سٹنٹ ہوا، مجھے نہیں پتہ اس کے پیچھے ایجنڈا کیا تھا، اس کے پیچھے کس قسم کی سٹوری تھی، کیا وہ اس چیز کو کر کے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کے پی میں ایک نیوز بریک ہوتی ہے کہ جو کرکٹ سٹیڈیم ہے عمران خان کے نام سے، جس کو ریپرزینٹ جس سٹیڈیم کا نام ہے، وہاں پہ کے پی اسمبلی کا اجلاس ہوگا۔ اب اسمبلی کا اجلاس، اسمبلی میں ہونا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، وہاں پہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، پراپر ایک سیٹ ہوتا ہے۔ یہ تو کفایت شاری کی بات کیا کرتے تھے، تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ تمام چیزیں جو کے پی اسمبلی کی تھیں، سیٹس ہو گئی، چیزیں ہو گئی، ان کو موو کروایا گیا عمران خان اسٹیڈیم میں، تاکہ وہاں پہ اجلاس ہوگا۔ شروع سے ہی اس طرح کی حکمت عملی رہی ہے پی ٹی آئی کی کہ وہ اجلاس اور اس طرح کے جو کیا کرتے تھے، چاہے وہ روڈ شوز ہو گئے یا ان کے کوئی ڈفرینٹ اسٹیڈیمز میں کوئی پروٹیسٹ ہو گیا یا کسی قسم کی ان کی کوئی ایسی مجلس ہو گئی جہاں پہ وہ اپنے آپ کو فرنٹ رکھتے تھے، تو وہ تو شروع سے ہوتی ہے۔ مگر اتنی سینسٹیو چیز کو پبلک سٹنٹ بنانا جس کی کوئی تک نہیں تھی، جب یہ چیز بریک ہوئی، نیوز بریک ہوئی، تو کافی بڑے بڑے لوگ بھی اس بات کا سوچتے رہے کہ آخر کار یہ کس طرح کی پالیسی ہے۔ جب اسمبلی موجود ہے، اسمبلی کے ڈفرینٹ ایک بجٹ اس کا دیا ہوا ہے کہ آپ نے سیشنز کروانے ہیں، لوگ پراپر ڈیکورم سے آئیں تاکہ لوگ سیریس لیں۔ اگر اسمبلی کے اجلاس بھی اسٹیڈیمز میں ہونے شروع ہو جائیں گے، تو وہ جو نوعیت ہے، وہ جو سٹیٹس ہے، وہ جو اس چیز کی کریڈبلٹی ہے جو ایک اسمبلی ہاؤس کی ہوتی ہے، وہ تو آپ آٹومیٹکلی ختم کر رہے ہیں۔ دیٹ مینس کہ آپ اسمبلی کی رسپیکٹ نہیں کرتے، یا آپ اسمبلیز کو اتنا اپنی سیاست سے بہت کم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہماری سیاست کیونکہ شروع سے ہی ان اجلاس کی اس طرح کی بڑی ہی ان رہی ہے، تو ہمیں اسمبلیز میں بیٹھ کر سینسٹیو باتیں کرنا اور کامن سینس کی باتیں کرنا کیا فائدہ، وہاں پہ تو گرم جوشی سے کوئی خطاب بھی نہیں ہو سکتا، جبکہ ان کی صوبائی اسمبلی ہے، وہ چاہے تو گرم جوشی سے خطاب بھی کر سکتے ہیں، مگر نہیں، سارا سیٹ اپ باہر کیا گیا۔ اور پھر دیکھیں، جب آپ کوئی بھی بڑا اجلاس ایسی جگہوں پہ کرتے ہیں جہاں پہ ایک تو سیکیورٹی ریزنز بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی ریزنز، سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے ہم جو گیدرنگز ہیں جہاں پہ اتنے بڑے نام جو ہوتے ہیں وہ ایک کلیکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑی اس چیز کو پروٹیکشن بھی دینی پڑتی ہے۔ دیٹ مینس کہ سیکیورٹی اداروں کو بھی 24/7 اس کے اوپر اپنی سیفٹی کے لیے وہاں پہ تعینات کرنا پڑ گیا۔ مگر سب سے جو مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، پہلی بات تو یہ کہ اس کی تک کیا تھی، دوسری بات یہ کہ جیسے ہی وہاں پہ کلائمیٹ چینج ہوا، یعنی کہ آندھی وغیرہ چلی اور ایس ایم ڈیز گری، خدا نخواستہ کوئی جانی نقصان ہو جاتا، تو یہ جو کے پی کی حکومت ہے تو یہ کس کو بلیم کرتی؟ ان لوگوں کو جو وہ اس ایس ایم ڈیز کو مینٹین کر رہے تھے، یا وہ مینٹین کر نہ سکے، یا اپنے آپ کو کہ انہوں نے اتنا بڑا سٹنٹ، پبلک سٹنٹ کیا بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم تو بہت سفید پوش لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی میٹر نہیں کرتا، ہم لوگ کسی بھی جگہ کے اوپر کسی بھی سچویشن میں خطاب کر سکتے ہیں۔ اور مطلب یہ چیزیں گورننس
گورننس کے اوپر، یہ چیزیں گورنمنٹ کے اوپر، یہ چیزیں اسپیشلی جس کا پرٹیکولر کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور جو اسپیشلی اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے. سی ایم کے پی بہت چھوٹی سیٹ نہیں ہے، بہت بڑی سیٹ ہے. پورا کے پی آپ کے انڈر ہے، آپ ڈیسیجن میکر ہیں اس کے. اور جب اس طرح کی ڈیسیجن میکنگ سامنے آتی ہے تو بڑی ہنسی آتی ہے کہ آپ نے اب ایک ایسا اسٹیڈیم کو آپ نے یرغمال بنا لیا. پھر جب وہاں پہ ہیزرڈ ہوا یا وہاں پہ کلائمیٹ چینج آپ کو سامنے آیا تو آپ بھاگ گئے. یہ کس قسم کی بات ہوئی؟ آپ کھڑے رہیں نا، کھڑے رہیں وہاں، بات کریں، اجلاس پورا کریں. بس آپ نے جوش جذبے سے جو آپ کے دل میں آیا آپ نے کہہ دیا اور آپ بس چل دیے. تو یہ چیزیں حکومت کو اچھی نہیں رکھتی، یہ چیزیں حکومت کو سوٹ نہیں کرتی، یہ چیزیں حکومت کو زیب نہیں دیتی کہ ایک اچھی بھلی اسمبلی موجود ہے، ایک ایشوز موجود ہیں، آپ اس پہ بات کریں. جسٹ بیکاز آپ نے سارا نیریٹو اپنے مطابق کرنا تھا، آپ نے لوگوں کو بتانا تھا کہ ہم کچھ ہٹ کے کر رہے ہیں، یہ ہٹ کے نہیں تھا. آئی کال دس اے ویری اسٹوپڈ پبلک اسٹنٹ وچ واز ناٹ نیڈیڈ. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر کل کو یہی چیز سی ایم پنجاب نے کی ہوتی، قذافی اسٹیڈیم کو یہ کمال بنایا ہوتا، تو یہی حکومت چیخ کے کہتی کہ آپ نے جی کے پی اپنی اسمبلی کی جو ہے انسلٹ کر دی. تو خود آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے اسٹیٹس کی، اپنی سیٹ کی، اپنی اسمبلی کی کتنی انسلٹ کر رہے ہیں. اور دوسروں پہ تو بات کرنا آپ کو زیب بھی نہیں دیتا، کیونکہ آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ آپ سب کس پالیسیز کے تحت کر رہے ہیں. پی ٹی آئی میں پھوٹ تو آلریڈی ڈل چکی ہے. ہر قسم کا جو ہے وہ اندر گروپنگ موجود ہے. اس کے اوپر سے یہ اس طرح کے اسٹنٹ کر کے لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آئی تھنک دے ہیو فیلڈ ٹو کنوے دیئر میسج. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ نیڈ کیا تھی اسمبلی چھوڑ کر میدان میں آ کر بیٹھنا اور وہاں پہ سیٹ اپ وغیرہ کرنا اور وہاں پہ بلا وجہ کا پیسہ خرچ کرنا. اور اگین وہ ٹیکس کے پیسوں سے ہی تمام چیزیں ارینج ہوئی ہوں گی. تو دیٹس ٹرو. آئی ہوپ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو. آپ اس پبلک اسٹنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کی کیا رائے اس کے اوپر؟ ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ٹل دا نیکسٹ ٹائم، کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ دلیل ڈیجیٹل. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.